عالمی سطح پر پاکستان کو تنہا کرنے کے خواب دیکھنے والا بھارت خود تنہائی کا شکار۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ میں لکھا، ڈونلڈ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کو بھارت کے برابر کھڑا کر دیا۔ بھارت ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں اسے اپنی بین الاقوامی حیثیت کی کمزوریوں کا سامنا ہے۔ بھارتی وزیراعظم نریندر مودی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ امریکہ سے تجارتی تنازع سیاسی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکی ٹیرف عائد ہونے کے بعد مودی چین اور روس سے تعلقات بڑھا رہا ہے۔ امریکہ سے تجارتی مسائل حل بھی ہو جائیں تب بھی اعتماد بحال کرنا مشکل ہوگا۔ پاک افغان بارڈر سے دراندازی کی کوشش کے بعد سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن۔ سمبازا کے گرد و نواح میں مزید 14 دہشت گرد مارے گئے۔ 2 روز میں ہلاک ہونے والے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ ISPR کا کہنا ہے پاکستان میں امن و استحکام اور ترقی کا عمل سبوتاژ نہیں ہونے دیں گے۔ NA 129 لاہور کے ضمنی الیکشن کے لیے حماد اظہر کے کاغذات نامزدگی مشروط طور پر منظور۔ RO نے کہا FIA، نیب اور دیگر اداروں سے ڈیٹا منگوایا ہے، جس کے بعد کاغذات کی منظوری سے متعلق حتمی فیصلہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے گندم کے کاشتکاروں کی معاونت اور پیداوار میں اضافے کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ گندم کی بوائی سے پہلے کھاد کی وافر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ گندم کی کاشت سے پہلے 100 ارب روپے کے بلا سود قرضے دینے کی تجویز پر اتفاق۔ مریم نواز کا کہنا تھا گندم کے چھوٹے کاشتکار کو ریلیف دینے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی دی جائے۔ Today's signing follows our success with India and Pakistan through trade. I got things settled. With India, Pakistan said, I don't want to be dealing with countries that are trying to blow up themselves and maybe the world. They're nuclear nations. That was a big one. امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان اور بھارت میں ہونے والی جنگ بندی کرانے کا تذکرہ کیا۔ کہا دونوں ملک بڑی جنگ کی طرف جا رہے تھے، آسمان پر طیارے گرائے جا رہے تھے۔ میں نے کہا لڑائی نہیں، تجارت کرو۔ میں جنگیں نہیں چاہتا، امن اور تجارت چاہتا ہوں۔ صدر ٹرمپ نے ایک اور امن معاہدہ کرا دیا۔ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ بندی ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کی موجودگی میں آذربائیجان کے صدر اور آرمینیا کے وزیر اعظم نے مکمل جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ مودی فیلڈ مارشل عاصم منیع کا سامنا کرنے سے گھبرائے، ٹرمپ کے بلانے پر بھی نہ آئے۔ بلومبرگ کے ٹرمپ اور مودی فون کال پر رپورٹ میں اہم انکشاف۔ امریکی جریدے بلومبرگ نے دعویٰ کیا مودی کو خدشہ تھا صدر ٹرمپ ان کی فیلڈ مارشل عاصم منیع سے ملاقات کروائیں گے۔ امریکی صدر اور بھارتی وزیر اعظم کے درمیان 17 جون کو 35 منٹ طویل گفتگو ہوئی، جس میں کشیدگی اور کھچاؤ کا آغاز ہوا۔ ٹرمپ مودی سے ملاقات کے بغیر کینیڈا میں G7 اجلاس سے واپس امریکہ آ گئے۔ مودی کو امریکہ آنے کی دعوت دی تو وہ کروشیا چلے گئے۔ فون کال کے بعد کوئی رابطہ نہ ہوا، تناؤ بڑھتا گیا۔ ٹرمپ نے بھارت کی معیشت کو مردہ کہا۔ روس سے تیل خریداری پر بھارت پر ٹیرف بڑھا کر 50% کیا۔ پاکستان کی صدر ٹرمپ سے قربت پر بھارت کے پسینے چھوٹ گئے۔ اسلام آباد کے حق میں امریکی جھکاؤ پر نئی دلی بوکھلاہٹ کا شکار۔ بلومبرگ نے بتایا امریکہ سے نئے تعلقات کے بعد پاکستانی قیادت کا اعتماد بڑھ گیا۔ پاکستان صدر ٹرمپ کے ساتھ اپنے تمام پتے درست انداز میں کھیلتا نظر آ رہا ہے۔ تجارتی معاہدہ بغیر کسی مشکل کے طے پایا۔ بھارت کو رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان اور امریکہ میں تیل اور معدنیات کے منصوبوں پر بات ہوئی۔ ورلڈ لبرٹی فائنینشل کا پاکستان میں کرپٹو کرنسی معاہدہ طے پایا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے سرپرائز ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان اور آرمینیا میں تاریخی امن معاہدے کا خیر مقدم۔ وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے فریقین کو قریب لانے اور معاہدہ کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان امن کے لیے امریکہ کے سہولت کار کردار کو سراہتا ہے۔ معاہدہ جنوبی قفقاز میں امن، استحکام اور تعاون کے نئے دور کا آغاز ہے۔ تاریخی معاہدے پر صدر الہام الیوف اور آذربائیجان کے عوام کو مبارکباد دیتے ہیں۔
پاکستان ہمیشہ برادر ملک آذربائیجان کے شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا صدر ٹرمپ کی امن کوششیں انسانیت کی خدمت اور تاریخی اہمیت رکھتی ہیں۔ امید ہے صدر ٹرمپ فلسطین میں امن اور دو ریاستی حل میں کردار ادا کریں گے۔ غزہ کے مظلوم اور نہتے فلسطینی صدر ٹرمپ کی مداخلت کے منتظر ہیں۔ جان دے دیں گے لیکن اپنی سرزمین نہیں چھوڑیں گے۔ فلسطینیوں نے غزہ کو کنٹرول کرنے کا اسرائیلی منصوبہ مسترد کر دیا۔ غزہ والے کہتے ہیں اذیت، ظلم، بھوک کا سامنا کرنے کے باوجود ہم مر جائیں گے لیکن فلسطین سے نہیں جائیں گے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں 36 فلسطینی شہید، امداد کے منتظر 21 افراد بھی شامل۔ شمالی غزہ میں امدادی مرکز پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 3 فلسطینی شہید ہوئے۔ غزہ میں حکام کا کہنا ہے بھوک کی وجہ سے 9 لاکھ افراد کی زندگی خطرے میں ہے۔ اسرائیل کے غزہ پر قبضے کے منصوبے کو اقوام متحدہ اور مختلف ممالک نے مسترد کر دیا۔ رکن ممالک کی درخواست پر سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ سعودی عرب کی غزہ پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے کی شدید مذمت، کہا بین الاقوامی برادری اسرائیلی جرائم روکنے کے لیے فوری اقدام کرے۔ آسٹریلیا، جرمنی، اٹلی، نیوزی لینڈ اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے مشترکہ بیان جاری کر دیا۔ غزہ میں مزید بڑے فوجی آپریشن کے اسرائیلی فیصلے کو مسترد کر دیا۔ چین نے بھی اسرائیل کے غزہ میں قبضے کے منصوبے کو خطرناک قرار دیا۔ Well, it's one of the things that we're going to talk about. Obviously, the United Kingdom is going to make its decision. We have no plans to recognize a Palestinian state. I don't know what it would mean to really recognize a Palestinian state, given the lack of a functional government there. امریکہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں جب وہاں کوئی مستحکم حکومت ہی موجود نہیں تو فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ بنیادی ہدف اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ حماس دوبارہ کبھی اسرائیلی شہریوں پر حملہ نہ کر سکے۔ یہ ہدف حماس کو ختم کر کے ہی حاصل کیا جانا چاہیے۔ صدر ٹرمپ غزہ کے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی روسی صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ، تعلقات کو مزید وسعت دینے کا اعادہ کیا۔ نریندر مودی نے سوشل میڈیا پر بیان میں کہا اپنے دوست پیوٹن کے ساتھ بہت اچھی اور تفصیلی بات چیت ہوئی۔ اس سال کے آخر میں روسی صدر پیوٹن کے دورہ بھارت کا منتظر ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ جمعے کو روسی صدر سے ملاقات کریں گے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ٹرمپ نے بتایا پیوٹن سے ملاقات 15 اگست کو الاسکا میں ہوگی۔ پاکستان نے ویسٹ انڈیز کو پہلے ون ڈے میں 5 وکٹ سے شکست دی تھی۔ 281 رنز کا ہدف 49ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ حسن نواز کی ڈیبیو پر شاندار نصف سنچری، پلیئر آف دی میچ قرار۔ حسین طلعت کے ساتھ چھٹی وکٹ پر 104 رنز کی میچ وننگ شراکت بنائی۔ حسن 63، طلعت کے ناقابل شکست 41 رنز۔ کپتان محمد رضوان 53، بابر اعظم 47 رنز بنا کر نمایاں۔ میزبان ٹیم 49 اوورز پہ 280 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ ایون لیوس 60، شے ہوپ 55 اور ووسٹن چیز نے 53 رنز بنائے۔ شاہین آفریدی 4، نسیم شاہ کی 3 وکٹیں۔ پاکستان کو 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری۔ دوسرا ون ڈے کل کھیلا جائے گا۔ جیت کا کریڈٹ حسن نواز اور حسین طلعت کو جاتا ہے۔ قومی کپتان محمد رضوان کہتے ہیں ٹاس جیتنے کا بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے، بولنگ میں بہتری لانا ہوگی۔ ویسٹ انڈیز کو کم سکور پر روکنا چاہیے تھا۔ مین آف دا میچ حسن نواز نے کہا سوچا تھا ڈیبیو میچ کو یادگار بناؤں گا۔ کپتان نے کہا فنش کر کے باہر آنا، ڈومیسٹک میں ایسی پچز پر کھیلنے کا تجربہ ہے، پلان کیا تھا پارٹنرشپ لگائیں اور آخر میں تیز کھیلیں۔ 9 مئی جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملہ اور تھانہ شادمان نظر آتش کیسز، عمر ایوب کی عبوری ضمانت کی درخواست خارج۔ لاہور کی انسدادی دہشت گردی عدالت نے تینوں مقدمات کی سماعت کی۔ عمر ایوب عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ وکلاء نے حاضری معافی کی درخواست دائر کی۔
کوہستان والا کیس حیران ہوتا ہوں دیکھ کر, وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ منسلک ہے, اس کو ہمارے اوپر GAP لگا کے ساتھ ٹینیور نہیں لکھتے, ٹائم نہیں لکھتے, پھر بھی نیب کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ ہاں بتائیں ہمیں کیسے ہو رہا ہے. نیب نے آج تک سیاسی انتقام لینے کے سوا کچھ نہیں کیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا الزام. کہا حیران ہوں وفاقی حکومت سے منسلک کوہستان کیس ہم سب سے جڑا جا رہا ہے. نیب اور وفاقی حکومت سے مناظرے کے لیے تیار ہوں. صوبے میں آپریشن کی اجازت نہیں لیکن دھماکوں پر خاموش نہیں رہ سکتے, اس لیے جرگوں کا سلسلہ تیز کر دیا ہے. ایوان میں ایک رکن بھی ہمارا زیادہ ہوا تو KP حکومت گرا دیں گے. خیبر پختونخوا کی حکومت گرانے کی سازش نہیں کر رہا. گورنر KP فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں جن لوگوں نے غلط کام کیے ہیں انہیں سزا ہوگی. عدالتوں سے ریلیف لیں, آپ کو NRO نہیں ملنا. جو KP میں امن لائے گا اس کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. DGISPR کی راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں طلباء سے خصوصی نشست. طلباء کا افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی طلباء سے کھل کر بات چیت. طلباء کی سوال و جواب کے سیشن کی بھرپور پذیرائی. قومی جذبے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ایسی نشست کا انعقاد وقت کی اہم ضرورت ہے. وطن دشمن عناصر جتنی بھی کوشش کر لیں نوجوان نسل کو افواج سے دور نہیں کر سکتے. افواج ہم سے ہیں اور ہم افواج سے ہیں. پاکستان کے خلاف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کے خلاف ہم نے اپنی افواج کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. DG رینجر سندھ میجر جنرل محمد شمریز کا سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹری کا دورہ. ممبران نے بنیاد مرصوص مارکہ حق میں شاندار فتح پر تمام دفاعی اداروں کو مبارکباد دی. شہر قائد نے پائیدار امن کے قیام میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاوشوں کو سراہا. DG رینجرز نے کہا کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے. تاجر برادری کا ملکی ترقی میں کلیدی کردار ہے. کراچی میں سیکیورٹی مؤثر بنانا اولین ترجیح ہے. صنعت کاروں اور کاروباری حضرات کو بلا خوف و خطر کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنی چاہیے. DG رینجر سندھ نے بزنس کمیونٹی کے مختلف خدشات کو دور کرنے کی ہدایات جاری کی. گلگت بلتستان کے شیشپر گلیشیئر سے آنے والے آبی ریلے سے حسن آباد میں متعدد مکانات تباہ. گلیشیئر مسلسل پگھلنے سے دریائے ہنزا میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی. دریائی کٹاؤ سے آبادی متاثر. فیری میڈوز کی بحالی کے دوران مٹی کا تودا گرنے سے 2 افراد جاں بحق 2 زخمی. ترجمان گلگت بلتستان حکومت فیض اللہ فراق کہتے ہیں حالیہ سیلاب کے دوران حادثات میں 15 افراد جاں بحق ہوئے. شاہراہ قراقرم کی بحالی کا کام جاری ہے. ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں گرمی اور حبس رہنے کا امکان. پنجاب KP اسلام آباد آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. جب کراچی سے ووٹ چاہیے ہو نوٹ چاہیے ہو تو سب کہتے ہیں مائی کراچی, اور جب پیسہ لگانا ہو کراچی پہ تو کہتے ہیں وائی کراچی. پانی آپ نہ دو, شناختی کارڈ آپ نہ دو, پاسپورٹ آپ نہ دو, اور پھر نمبر پلیٹ کے بھی پیسے لو. ووٹ اور نوٹ چاہیے تو سب کہتے ہیں مائی کراچی, اور جب پیسہ لگانے کی باری آئی تو کہتے ہیں وائی کراچی. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا اورانگی ٹاؤن میں مارکہ حق جشن آزادی کی تقریب سے خطاب. کہا بنیادی سہولتیں دے نہیں رہے پھر نمبر پلیٹ کے پیسے مانگتے ہیں. اجرک والی نمبر پلیٹ دینی ہے تو تحفے میں دیں. خاموش رہ کر دیکھ لیا کچھ نہیں ملا. پرانا ٹائم واپس آنے والا ہے. راستے چھوڑ دو ہم رشتے بنانے آ رہے ہیں. حیدر علی کو لائف لائن ملنے کا امکان. گریٹر مانچسٹر پولیس نے ایک کرکٹر کا موبائل فون واپس کر دیا. سیل فون سے شواہد نہیں ملے. ذرائع نے بتایا حیدر علی نے دوران تفتیش سوالوں کے جواب میں نو کمنٹ کا آپشن استعمال کیا. پاکستانی ہائی کمیشن PCB کو قانونی معاونت فراہم کر رہا ہے. حیدر علی 2 ہفتے تک ضمانت پر ہیں. تحقیقات مکمل ہونے تک برطانیہ نہیں چھوڑ سکتے. پاکستانی نژاد برطانوی لڑکی نے حیدر کے خلاف 23 جولائی کو مانچسٹر میں ریپ کی شکایت درج کی تھی. حیدر علی کو کینٹربری سے میچ کے دوران حراست میں لیا گیا تھا.
9 अगस्त शाम 7 बजे कराची एक्सपो सेंटर पे एक मुशायरे का एहतमाम किया गया है। जनाब, आप सबसे गुजारिश है कि आप अपनी फैमिलीज के साथ आएं। जश्न आज़ादी और मार्का हक की मुनासबत से एक मुशायरा हो रहा है कराची एक्सपो सेंटर में 9 अगस्त की शाम 7 बजे। आप सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ आएं। पाकिस्तान के बहुत बड़े शोरा एक मुशायरे में शिरकत कर रहे हैं जिसमें आप अपनी फैमिलीज को लेके जा सकते हैं। मार्का हक आज़ादी मुशायरा कराची एक्सपो में आज शाम 7:30 बजे होगा। जावेद सबा, फाजिल जमीली, इकराम आरफी, अमरीन हुसैन अंबर, तहजीब हाफी, अली जरियून, उमैर नजमी, शबीर नाजिश और दीगर शोरा कलाम पेश करेंगे। सीनियर सहाफ़ी आसमा शराजी, गुलूकार शहजाद रॉय, अदाकार हुमायूं सईद, अदनान सदीकी और अयूब खोसो ने शहरियों को शिरकत की दावत दी। हैदराबाद के तारीखी रानी बाग में हुकूमत सिंध और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से जश्न आज़ादी और मार्का हक मेगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट का इनेकाद। राहत फतेह अली खान, सनम मारवी, अख्तर चिनाल, कैफी खलील समेत मारूफ गुलकारों की परफॉर्मेंस। बच्चों, बड़ों, खवातीन ने कॉन्सर्ट को भरपूर एंजॉय किया। आवाम ने इस इवेंट को रानी बाग में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट करार दिया।